بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو بہت ہی نازک اور خوبصورت تھی۔ اتنی نازک اور ہلکی پھلکی سی تھی کہ اسے ہر روز گلاب کے 5 شگفتہ پھولوں سے تولا جاتا تھا اور اس کا وزن ہمیشہ 5 پھولوں کے برابر ہی رہتا۔ نجومیوں کا کہنا تھا کہ جب تک شہزادی پر کسی غیر شخص کی نگاہ نہ پڑے گی اس کا وزن برابر 5 پھولوں کے جتنا ہی رہے گا۔ اس لیے ملکہ اور بادشاہ اسے بڑی حفاظت میں رکھتے تھے کہ اس پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی پنج پھولا جوان ہو گئی۔ وہ ہر وقت سہیلیوں اور کنیزوں کے جھرمٹ میں گھری رہتی تھی۔ بے فکری سے ہنستی کھیلتی، چمن کی سیر کرتی، باغ میں درختوں سے گھرے ہوئے سنگ مرمر کے تالاب میں غسل کرتی اور پھر محل میں آ کر اپنے کمرے میں آرام کرتی۔ پرانے وقتوں میں تجارتی قافلے ہی تجارت کے ساتھ ایک ملک کی خبریں دوسرے ملک میں پہنچاتے تھے اور یوں لوگوں کو دور دراز کے لوگوں کے حالات اور رہن سہن کے طریقے معلوم کرنے کا موقع ملتا۔ ایک دفعہ کوئی تاجر پنج پھولاں شہزادی کے ملک میں آیا تو اس نے یہ عجیب بات سنی کہ اس ملک کی شہزادی کا وزن 5 پھولوں کے برابر ہے اور اسے ہر روز 5 پھولوں کے ساتھ تولا جاتا ہے۔ یہ سن کر تاجر کو خیال آیا کہ اگر کسی طرح شہزادی کی تصویر اتاری جا سکے تو وہ کسی دوسرے ملک میں بیش بہا قیمت پائے اور بجائے خود ایک انوکھا عجوبہ قرار پائے۔ چنانچہ اس تاجر نے ایک مصور کو بہت بڑی رقم دے کر اس کام پر تیار کیا۔ مصور چھپتا چھپاتا کسی نہ کسی طرح شہزادی کے باغ میں آ کر ایک درخت پر بیٹھا رہا۔ شہزادی حسب معمول اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں سیر کے لیے آئی تو مصور نے اس کی تصویر بنا لی۔ تاجر تصویر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس ملک کے دوسرے نوادرات کے ساتھ وہ تصویر بھی لے گیا۔ دوسرے روز حسب معمول صبح ہی صبح مالن پھول لے کر آئی اور شہزادی کو سونے کے ترازو میں بٹھا کر شہزادی کا وزن کیا تو 5 کے بجائے پورا ٹوکرا پھولوں کا ترازو کے دوسرے پلڑے میں چڑھ گیا۔ مالن نے فوراً ملکہ اور بادشاہ کو خبر کی۔ وہ دوڑے ہوئے آئے۔ سارے محل میں افراتفری پھیل گئی۔ ہر ایک سے پوچھ گچھ ہونے لگی۔ شہزادی اور اس کی سہیلیوں سے بھی تحقیقات کی گئی، مگر ان بیچاریوں کو کیا خبر کہ یہ کیا حادثہ پیش آ گیا تھا۔ چوکیداروں کی شامت آ گئی۔ ہر ذمہ دار بندے پر سختی کی گئی، مگر کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ سراغ رساں مقرر کیے گئے، مگر وہ بھی کوئی سراغ لگانے میں ناکام رہے۔ ادھر اب وہ تاجر ایک دور دراز ملک میں پہنچا اور شہر سے باہر اپنا بازار لگایا۔ ارد گرد کی آبادیوں میں منادی کرائی کہ لوگ آئیں اور اس کا ساز و سامان دیکھ کر چیزیں خریدیں۔ اس ملک کا شہزادہ بھی آیا اور نوادرات والی دکان میں بڑے شوق سے قیمتی چیزیں دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نگاہ پنج پھولاں شہزادی کی تصویر پر پڑی۔ اس نے تصویر اٹھا لی اور حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ تاجر نے اس کی میویت کو دیکھا تو اس تصویر کی کہانی شہزادے کو سنا دی کہ یہ ایک ایسی شہزادی کی تصویر ہے جسے ہر روز 5 پھولوں میں تولا جاتا ہے۔ شہزادے نے وہ تصویر منہ مانگی قیمت دے کر خرید لی اور دل میں عہد کیا کہ وہ اسی شہزادی سے شادی کرے گا۔ پھر بادشاہ سے سیر و شکار کا بہانہ کر کے پنج پھولاں شہزادی کو بذات خود دیکھنے کے شوق میں چل پڑا۔ دن رات سفر کر کے کئی مہینوں کے بعد وہ پنج پھولاں کے شہر میں جا پہنچا۔ اب شہزادی کے محل اور باغ کا پہرا اور بھی سخت کر دیا گیا تھا۔ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ شہزادے نے بڑی ہمت اور کوشش کی، مگر کسی طرح بھی شہزادی کے محل تک رسائی نہ ہو سکی۔ آخر ایک رات اس نے ایک بوڑھی بھکارن کا بھیس بدل کر محل کے گرد منڈلانا شروع کر دیا اور موقع پا کر وہاں کے احاطے کے قریب ایک درخت پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ تالاب کے قریب رات بھر ایک گھنے درخت پر بیٹھا رہا۔ اگلی صبح شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ کی سیر کو آئی تو شہزادے نے اس کو دیکھ لیا۔ جب شہزادی چلی گئی تو وہ درخت سے اترا۔ اپنی انگوٹھی اس نے رات ہی اتار کر تالاب کے کنارے پر رکھ دی تھی۔ جو شہزادی نے دیکھی تو اس نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ محل میں واپس آ کر روز کے معمول کے موجب مالن پھولوں کا ٹوکرا لے کر آئی اور مالن نے شہزادی کو سونے کے ترازو میں بٹھا کر دوسرے پلڑے میں پھول ڈالنا شروع کیے، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ ایک ٹوکرا کیا پورے باغ کے پودے خالی ہو گئے، مگر شہزادی والا پلڑا اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کو خبر کی گئی۔ سارے محل میں شور مچ گیا۔ پھر پہرے داروں سے پوچھ گچھ ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ سوائے ایک بوڑھی گدا گرنی کے محل کے قریب پرندہ تک نہیں آیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ چاروں طرف ہرکارے دوڑائے جائیں اور اس گدا گر فقیرنی عورت کو پکڑ کر لایا جائے۔
مگر کسی کو وہ عورت سارے شہر میں کہیں نظر نہ آئی۔ ادھر ملکہ کی نگاہ جو شہزادی کے ہاتھ پر پڑی تو وہ انگوٹھی دیکھ کر چونک پڑی۔ پوچھا تو شہزادی اور اس کی سہیلیوں نے بتایا کہ یہ انگوٹھی باغ میں حوض کے کنارے پڑی ہوئی ملی تھی، مگر ان کے بیان پر بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ لاکھ سختی کی گئی لیکن ان سب کا ایک ہی بیان تھا، جسے جھوٹ سمجھ کر سب کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ مگر شہزادی کو بادشاہ کڑی سزا دینا چاہتا تھا، اس لیے شہزادی کو محل سے نکال کر شہر بدر کرنے کی سزا تجویز ہوئی۔ شہزادی بیچاری لاکھ روئی پیٹی کہ وہ بے گناہ ہے، مگر کسی نے یقین نہ کیا، کیونکہ کسی غیر شخص کی انگوٹھی اس نے پہن رکھی تھی۔ ملکہ نے کنیز کو بہت سا مال و دولت دے کر شہزادی کے ساتھ جانے کا حکم دیا اور بادشاہ کے آدمی ان دونوں کو بہت دور ایک ویرانے میں چھوڑ آئے۔ کنیز بوڑھی عورت تھی اور بیمار بھی رہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ شہزادی کے ساتھ کب تک اس ویرانے میں پڑی رہے گی، آخری عمر ہے، مر گئی تو مردہ بھی خوار ہوگا۔ شہزادی قصوروار ہے تو وہ اپنے کیے کی سزا بھگتے، وہ کیوں مفت میں ماری جائے۔ لہٰذا اس نے اپنی جان چھڑانے کا طریقہ سوچ کر ایک دن شہزادی سے کہا کہ وہ جا کر جنگل میں پھل چن کر لائے۔ اتنے میں وہ چشمے پر کپڑے دھو کر نہا آئے۔ اب کنیز نے کیا کیا کہ موٹا سا ڈنڈا پکڑ کر چشمے کے کنارے درخت کی شاخ سے اس طرح باندھا کہ وہ درخت کے تنے سے ہوا کے زور پر ٹکرائے تو ٹھک ٹھک کی آواز دور تک سنائی دے۔ یہ کام کر کے اس نے اپنی پوٹلی بغل میں دبائی اور چپکے سے ایک سمت چل دی۔ شہزادی جنگل میں پھل توڑ کر لائی تو ڈنڈے کی ٹھک ٹھک سن کر سمجھی کہ کنیز ابھی تک کپڑے ہی دھو رہی ہے، اور بیٹھ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ دوپہر ڈھلنے کو آئی، سائے لمبے ہونے لگے، مگر ٹھک ٹھک کی آواز مسلسل آتی رہی۔ شہزادی حیران تھی کہ کنیز آخر اتنی دیر سے کون سے کپڑے دھو رہی ہے۔ وہ اٹھ کر چشمے کی طرف آئی اور ٹیلے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر آواز دینے لگی، مگر کنیز نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جھانک کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں نہ کنیز تھی اور نہ ہی کپڑے، اور ایک ڈنڈا درخت کے تنے پر بج کر ٹھک ٹھک کی آواز پیدا کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شہزادی پریشان تو ہوئی، مگر بیچاری کیا کر سکتی تھی۔ اس نے سوچا شاید کبھی میرے ماں باپ کو میری بے گناہی کا یقین آ جائے اور وہ مجھے واپس بلانا چاہیں تو خادم مجھے اسی جگہ پر تلاش کرتے ہوئے آئیں گے جہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس لیے مجھے یہ جگہ چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہیے۔ شہزادی نے چشمے کے پاس ایک پہاڑی کے اندر بنی ہوئی چھوٹی سی غار کو صاف کیا اور رہنے کا ٹھکانہ بنا لیا۔ ادھر وہ شہزادہ اپنے ملک واپس آیا اور باپ کو سارا حال بتا کر خواہش ظاہر کی کہ وہ فلاں ملک کی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ کو بھی اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنے کا بڑا ارمان تھا۔ بادشاہ نے فوراً ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر روانہ کیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان کے ملک میں دوستانہ ملاقات کے لیے آ رہا ہے، اور ساتھ خود بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ بادشاہ شاہی مہمان کی آمد پر بہت خوش ہوا اور بڑی شان و شوکت سے اس کا استقبال کیا اور شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ جلدی دونوں بادشاہوں کے درمیان گہری دوستی ہو گئی تو مہمان بادشاہ نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ یہ سن کر میزبان بادشاہ اور ملکہ بے حد اداس اور رنجیدہ ہو گئے۔ پھر سارا واقعہ سچ سچ بیان کر کے بادشاہ نے کہا، افسوس کہ آپ نے اتنی دور آنے کی تکلیف کی، لیکن میری بیٹی اس قابل نہ تھی کہ آپ کی بہو بننے کی عزت پاتی۔ یہ سن کر شہزادے نے بھی تصویر کے بنائے جانے کا سارا قصہ جو اس نے تاجر سے سنا تھا اسے بیان کر دیا۔ اس کے بعد اپنے آنے اور شہزادی کی لا علمی میں انگوٹھی حوض کے کنارے چھوڑ جانے کا سارا قصہ سچ سچ بیان کر دیا، اور اس وجہ سے بادشاہ کے پریشان ہونے پر معافی مانگی۔ بادشاہ کے لیے تو یہ ایک خبر سب کچھ بھلا دینے کے لیے کافی تھی کہ اس کی بیٹی بے گناہ ثابت ہو گئی تھی۔ چنانچہ فوراً خادموں کو بھیج کر شہزادی کو تلاش کر کے لانے کا حکم دیا۔ اس کی سہیلیوں کو بھی رہا کر کے انعام و اکرام دیا گیا۔ شہزادی کے محل کو آراستہ کر دیا گیا۔ خادم اس مقام پر پہنچے تو شہزادی کو وہیں غار میں موجود پایا، اور کنیز کی لاش انہیں راستے میں پڑی ہوئی ملی تھی، جسے شاید راہ زنوں نے مار ڈالا تھا اور جانوروں نے لاش کو نوچ کر مسخ کر دیا تھا۔ اسے اپنی نمک حرامی کی خوب سزا ملی تھی۔ شہزادی عزت و آبرو کے ساتھ اپنے محل میں واپس آ گئی۔ جلدی اس کی شادی شہزادے سے ہو گئی اور وہ خوشی خوشی اپنے سسرال سدھاری۔ کسی نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ سچ کو آخر کار فتح ملتی ہے۔